how do you see the ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی طرف سے آنے والی رپورٹ جس میں کہا گیا ہے کہ سفید فام بالادستی یا نسل پرستی امریکہ میں سب سے بڑا اور مستقل خطرہ ہے، آپ اس رپورٹ کے نتائج کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی ہاں، ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں خاص طور پر اس رجحان کو بڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ امریکہ میں لوگوں کی ہلاکتوں میں جو شدت پسند ملوث تھے وہ زیادہ تر سفید فام ہی تھے، اور ایسا خاص طور پر پچھلے 5 سال میں ہی ہوا ہے۔ تو کیا یہ صرف سفید فام بالادستی ہے یا انتہائی بائیں بازو یا دائیں بازو کے کچھ گروہ بھی اس میں ملوث ہیں؟ So it's difficult to describe these movements as independent groups or to kind of put the bounds between one. اس قسم کی تحریکوں کو انفرادی گروہوں کے طور پر بیان کرنا یا کہنا کہ فلاں گروہ نے یہ شروع کیا اور فلاں نے ختم کیا بہت مشکل ہے۔ ان کے ہاں ممبرشپ کی کوئی واضح فہرستیں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ممبرشپ کارڈز ہیں جو دکھا کر وہ کہیں کہ وہ فلاں تنظیم کا حصہ ہے۔ اس لیے بہت سی غیر منظم تحریکیں ہیں جو ایک جیسے نظریات رکھتی ہیں، جیسے سفید بالادستی، نسل پرستی اور قومیت کا تصور، یا مثال کے طور پر وفاقی حکومت سے اختلاف وغیرہ۔ ہمارے پاس سفید فام بالادستی کے نظریات رکھنے والوں کے بارے میں زیادہ معلومات کیوں نہیں ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مسئلے کی تحقیق سے بہت سے حساس پہلو جڑے ہیں، اس لیے اس سوال پر زیادہ تحقیق کی ہی نہیں گئی، اور شاید دوسری وجہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ اس قسم کے گروہوں کو مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ بغیر زیادہ منظم ہوئے ایک دوسرے سے رابطے میں رہ سکتے ہیں۔ اگر ہم بہت غور سے دیکھنے کی کوشش بھی کریں تو پتہ نہیں چل سکتا کہ سفید فام بالادستی کے نظریات رکھنے والا کون ہے اور کون نہیں۔ اس رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر سرکاری اور دیگر تنظیموں کو اس تشدد کو روکنے کے لیے $1 کروڑ کی رقم دی گئی ہے، تو یہ رقم کیسے مددگار ثابت ہوگی؟ جی ہاں، ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی نے مختلف پروگرامز کو گرانٹ فراہم کی۔ ان میں سے کچھ پروگرامز ہمیں یہ بھی سمجھنے میں مدد دیتے ہیں کہ تشدد کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے، ان میں سے کون سے پروگرامز مؤثر ہیں اور کمیونٹیز کو کیا اپنانا چاہیے، اور پھر کچھ رقم ان کمیونٹیز کے لیے ہے۔ ہم کیسے لوگوں سے بات کرنے کے لیے مدد دیں یا انہیں کیسے پھر سے معاشرے میں ضم کیا جائے، لیکن $1 کروڑ کوئی بہت بڑی رقم نہیں، اس لیے یہ کچھ زیادہ مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی۔ تشدد کو روکنے کے لیے ہمیشہ بہت کم پیسہ خرچ کیا گیا ہے، چاہے وہ انتہا پسندی امریکہ کے اندر ہو یا بیرون ملک عناصر سے متاثر ہوئی ہو۔ اوباما انتظامیہ اور ٹرمپ انتظامیہ دونوں ہی میں یہ قدرے مشترک رہی ہے، اور شاید دونوں ہی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی وسائل مہیا نہ کرنے کے باعث قصوروار ٹھہرائے جا سکتے ہیں۔ یہ گروہ کن وجوہات کی بنا پر انتہا پسندی کی جانب مائل ہوتے ہیں اور انہیں کون سے عوامل اس طرف اکساتے ہیں؟ So what causes an individual to become radicalized really varies, but I think that we see کوئی شخص شدت پسند کیسے بنتا ہے اس کی مختلف وجوہات ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ انٹرنیٹ پر ایسا مواد موجود ہے جو لوگوں کی ذاتی کمزوریوں کو ہوا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہو سکتا ہے ان افراد کے پاس ملازمت نہ ہو یا ان کے پاس کوئی مستحکم خاندانی سپورٹ نیٹ ورک نہ ہو اور وہ تنہا محسوس کرتے ہوں، لیکن انٹرنیٹ پر ایسے لوگ موجود ہیں جو لوگوں کی انہی کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر انہیں شدت پسندی کی طرف دھکیلتے ہیں۔ امریکہ میں انتخابات کے دوران اور اس کے بعد کیا کسی قسم کے پرتشدد حالات کا خدشہ ہے؟ there's a very real fear of that. I hope جی ہاں، واقعی ایسا خدشہ موجود ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہم ایسا کچھ ہوتا ہوا نہ دیکھیں، اور میرا خیال ہے کہ مختلف رہنماؤں کی طرف سے DHS اور FBI کی طرف سے اس بارے میں تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اس قسم کی تشویش کا اظہار خود صدر ٹرمپ نے نہیں کیا، لیکن یہ ایسا معاملہ ہے جس پر نظر رکھنی ہوگی۔